علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاما مع اہلہ وولدہ فقد کان بہم رحیما وعلیہم عطوفا یلاعبہم ویلاطفہم ویلائنہم ویضحک معہم فہو معہم مثال الاب الرحیم الشفیق ومع الزوجۃ مثال الزوج الکریم الرقیق. بات کس کی چل رہی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نرمی مہربانی کی اپنے گھر والوں کے ساتھ. تو ابھی گویا کہ یہاں تک تمہید تھی، جو ما حاصل ہے وہ اب بتا رہے ہیں آپ سے کہ فاما ما اہلہ و ولدی، رہے آپ اپنی اہل و عیال اور اپنے اولاد کے ساتھ. تو رہے آپ اپنی اہل و عیال اور اپنی اولاد، ولد اولاد کے معنی میں یعنی اپنے اولاد کے ساتھ. اس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں آ جاتی ہیں ولد میں. تو آپ اپنی اہل و عیال اور اپنے اولاد کے ساتھ فقد کانا بہم رحیما، تو وہ ان کے ساتھ مہربان تھے. وعلیہم عطوفا، اور ان پر شفقت کرتے. یلاعبہم، ان کے ساتھ کھیلتے. ویلاطفہم، اور ان کے ساتھ رحم کرتے یا مہربانی کرتے. ویلائنہم، اور ان کے ساتھ یا ان پر نرمی کرتے. ویضحک معہم، اور ان کے ساتھ ہنستے کھیلتے. صحیح ہے. تو رہے یعنی ابھی اس سے پہلے والے جو پیراگراف تھا اس میں دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کا جو کردار تھا، اخلاق تھا، اس کو بیان کیا کہ مسکینوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، حاجت مندوں کے ساتھ آپ بہت زیادہ مہربانی نرمی کا برتاؤ کرتے. اسی طریقے سے اگر کسی کو دین کے معاملے میں بغاوت کرتا ہوا یا میانہ روی سے انحراف یا سستی کرتے ہوئے دیکھتے تو اس میں بہت زیادہ سختی برتتے. تو لیکن ابھی یہاں تک یہ وضاحت نہیں ہوئی تھی کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے اسی کو بیان کر رہے ہیں مصنف. تو رہے آپ اپنی اہل اور اپنی اولاد کے ساتھ، تو ان کے ساتھ بہت زیادہ مہربان تھے. ان پر عطوفاً شفقت کرنا، اور ان پر شفقت کرتے. یلاعبہم، ان کے ساتھ کھیلتے. ویلاطفہم، یہاں پر تو اس کے لگا لو پیار کرتے اور ان سے پیار کرتے. ویلائنہم، اور ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے. ویضحک معہم، اور ان کے ساتھ کھیلتے، ہنستے کھیلتے. صحیح ہے. سب باب مفعل، یہ لعب یلاعب مفعلت سے ہے. یلاطف یہ بھی مفعلت سے ہے، اور یلائن یہ بھی مفعلت سے ہے. ضحکا یضحک یہ سمیہ سے ہے. فہو معہم مثال الاب الرحیم الشفیق، پس وہ ان کے ساتھ مشفق مہربان باپ کی مثال تھے یا طرح تھے. پس وہ ان کے ساتھ مشفق رحیم مہربان باپ کی طرح تھے. صحیح ہے، یا طرح رہتے تھے. شفیق یعنی مشفق، شفقت کرنے والا. تو وہ ان کے ساتھ شفقت کرنے والے مہربان باپ کی طرح تھے. ومع الزوجۃ مثال الزوج الکریم الرقیق، اور بیوی کے ساتھ رقیق نرم اچھے شوہر کی طرح تھے یا طرح رہتے تھے لگ سکتے ہیں. یعنی پس وہ اپنی اولاد کے ساتھ شفقت کرنے والے مہربان باپ کی طرح رہتے تھے، اور اپنی بیوی کے ساتھ اچھے شوہر کی طرح نرم مزاج. رقیق اس کا نرمی آتا ہے. تو ومع الزوجۃ مثال الزوج الکریم الرقیق، اور اپنی بیوی کے ساتھ نرم مزاج اچھے شوہر کی طرح رہتے تھے.
صحیح نا؟ یا نرمی کے ساتھ ایک اچھے شوہر کی طرح رہتے تھے، عظیم شوہر کی طرح رہتے تھے، سمجھ رہے نا؟ یا برتاؤ کرتے ہیں، ایسے بھی لگا سکتے ہیں کہ اور اپنی بیوی کے ساتھ ایک نرم اور معزز اچھے شوہر کی طرح برتاؤ کرتے۔ وَأَخْبَارُهُ فِي ذَلِكَ مَشْهُورَةٌ، اور ان کے واقعات اس سلسلے میں کیا ہیں؟ مشہور ہیں، اس بارے میں ان کے واقعات مشہور ہیں۔ اخبار خبر کی جمع ہے، واقعات خبریں نہیں واقعات، اور ان کے واقعات اس سلسلے میں مشہور ہیں۔ اب مختصر سا ایک 2 سطروں کا واقعہ بتا رہے ہیں۔ حدث ان استدعا الیہ مرۃ رجلا، حدث ایک مرتبہ یہ واقع ہوا، یعنی ایک مرتبہ کی بات ہے کہ آپ نے ایک مرد کو طلب کیا، مرتن ایک مرتبہ ایک آدمی کو، رجلن طلب کیا، کیوں؟ لیولیہ عملا، تاکہ اسے کوئی جو ہے کام، کسی کام کا ذمہ دار بنائے، کوئی کام اس کو سپرد کریں۔ ظاہر بات ہے آپ امیر تھے، امیر المؤمنین تھے، تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے۔ استدعا الیہ رجلن، استدعا باب استفعال سے، دعا یدعو آتا نا، دعا یدعو بلانا، اسے استدعا طلب کرنا۔ تو حدث مرتن آ گیا ہے نا، مرتن، تو یہیں پہ لگا لیں گے اس کا ترجمہ۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو اپنے پاس طلب کیا، بلایا، کیوں؟ لیولیہ، لام میں لام تعلیلیہ ہے، تاکہ اس کو ایک کام، عملاً نکرہ ہے، ایک کام یا کوئی کام سپرد کریں، اس کو کسی کام کا ذمہ دار بنائیں۔ فحین رآہ ذلک الرجل یلاعب اولادہ ویلاطفہم انکر علیہ ذلک۔ فحین رآہ ذلک الرجل، را فعل ہے، فاعل کون ہے؟ یہ رجل فاعل ہے، اور مفعول یہ جو راہ میں ہا ضمیر مذکر کی کس کی طرف راجع ہے؟ حضرت عمر کی جانب، سمجھ رہے نا؟ فحین راہ ذالک الرجل، پس جس وقت اس آدمی نے حضرت عمر کو دیکھا، کیا کرتے ہوئے دیکھا؟ یلاعب اولادہ، کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور یلاطفہم، اور ان سے پیار کر رہے ہیں۔ انکر علیہ ذالک، یہ بات اس آدمی کو بری لگی، یہ بات جو ہے اس آدمی کو بری لگی، ناپسند آئی۔ وما ان عرف عمر، اور جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جانا، قسوۃ ذالک الرجل مع اولادہ، اس آدمی کی سختی کو اپنی اولاد کے ساتھ، سمجھ رہے نا؟ یعنی اوپر کیا بیان ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد کے ساتھ کھیلتے، ہنستے، مہربانی کرتے، شفقت کرتے۔ تو جب یہ آدمی آیا اور اس آدمی نے حضرت عمر کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو سخت دل کا تھا، اس کو جو ہے وہ بات اچھی نہیں لگی۔ جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، اگر آدمی جو ہے دوسرے آدمی کو دیکھتا ہے کہ اپنے بچوں سے بڑی محبت کے ساتھ رہتا ہے، تو وہ طعن تشنیع کرتے ہیں کہ یار دیکھو کیا ہے، بچوں میں لگا رہتا ہے، تو یہ کوئی عقل مندی تھوڑی ہے۔ ظاہر بات ہے بچے ہیں، شفقت کرنی چاہیے۔ تو ایسے یہ شخص تھا، سخت دل تھا، تو اس کو جو ہے یہ بات اچھی نہیں لگی۔ توجہ ہے؟ ارے سب بیدار ہے کیا ہے؟ سب بڑی خاموشی ہے کیا ہے؟ سن رہے ہیں؟ چلیے، تو وما ان عرف عمر، تو جیسے حضرت عمر نے، وہاں سے دیکھو، فحین راہ ذالک الرجل، بس جس وقت اس آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور ان سے پیار کر رہے ہیں، تو یہ بات اس کو بری لگی۔ کس کو؟ اس آدمی کو۔ وما ان عرف عمر، اور جیسے حضرت عمر نے جانا، قسوۃ ذالک الرجل مع اولادہ، اس آدمی کی سختی کو، قسوہ میں نے سختی، مع اولادہ اپنی اولاد کے ساتھ، حتی قال لہ، یہاں تک کہ اس سے کہا،
یہاں تک کہ اس سے کہا اذا کان ھذا شأنک مع اولادک فکیف مع سائر المسلمین. دیکھ کتنی اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی. یہاں تک کہ اسے کہا کہ جب یہ تیرا معاملہ ہے اپنی اولاد کے ساتھ فکیف مع سائر المسلمین، تو تمام مسلمانوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا. اچھی بات کہی کہ نہیں کہی؟ ارے جب تو اپنی اولاد پر جو ہے شفقت نہیں کرتا ہے، مہربانی نہیں کرتا ہے، نرمی نہیں کرتا، تو پھر دوسرے مسلمانوں پر کیسے کرے گا تو؟ ان پر تو اور بھی زیادہ سختی کرے گا، مار ڈالے گا ان کو، اتنا کام لے گا ان سے. تو کیا کیا؟ وَلَمْ يُوَلِّهِ عَمَلًا، آپ نے اس کو کسی بھی کام کا ذمہ دار نہیں بنایا، کوئی بھی کام اس کو سپرد نہیں کیا، یعنی کوئی بھی اس کو نوکری نہیں دی. عام الفاظ میں کیا کہیں گے؟ اس کو کوئی بھی نوکری نہیں دی. آج کل بھی ایسا ہوتا ہے، ویسا کچھ لوگ جو ہے اس طریقے کے ٹیسٹ کرتے ہیں. تو نرمی اور جو ہے پیار و محبت یہ بڑا ضروری ہے، اور یہ اپنے گھر سے ہی اس کی ابتدا ہوتی ہے. جب گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ آدمی سختی کرے گا تو جب باہر جائے گا تو باہر بھی ویسی جو ہے وہ کردار جو ہے ادا کرے گا. چلیے بہرحال چلے آگے، سمجھے نا؟ تو اذا کانا ھذا شانک مع اولادک، کہ جب یہ تیرا معاملہ ہے، شان معاملہ، حالت کچھ بھی لگا سکتے ہیں، جمع شؤون آتی ہے، شان کی جمع شؤون، کہ جب یہ تیرا معاملہ ہے اپنی اولاد کے ساتھ، کہ جب تیرا اپنی اولاد کے ساتھ یہ رویہ ہے، یہ معاملہ ہے، تو پھر تمام مسلمانوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا؟ سائر تمام، کل کے معنی میں، تو پھر تمام مسلمانوں کے ساتھ تیرا کیسا معاملہ ہوگا؟ وَلَمْ يُوَلِّهِ عَمَلًا، اس کو کوئی بھی کام سپرد نہیں کیا. صحیح ہے نا؟ کوئی بھی ذمہ داری اس کو نہیں سونپی. وَلَّا يُوَلِّ تولیہ باب تفعیل سے ہے. آگے دیکھیے شکایت صریحۃ. اتنا کر لیتے ہیں کہ کل ہو جائے یہ سبق. صحیح ہے؟ ہاں، آدھے صفحے تک کر لیتے ہیں، آسان ہے. دیکھیے یہ بھی واقعہ، یہ بھی شکایت صریحۃ، واضح شکایت، صریح شکایت. شکایت صریحۃ، واضح، ظاہر شکایت. شکا یشکو دونوں ہی مصدر ہیں، شکایتن بھی مصدر ہیں، صریحتن بھی مصدر ہے. شکایتن کس کا مصدر ہے؟ شکا یشکو. شکا یشکو سے شکایتن، شکایتن اور شکن بھی آتی ہے، آتا ہے اس کا مصدر. یہ تین مصدر آتے ہیں اس شکا کے. تو بہرحال یہاں پر جو ہے یہ شکایتن شکا یشکو کا مصدر ہے، شکایت کرنا. صریحتن یہ بھی مصدر ہے، سروحا یسرحو یا سرحا یسرحو، فتح یفتح کا مصدر صریحتن. تو معنی کیا ہے؟ واضح، ظاہر، کھلا شکایت، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کھلے عام شکایت، اعلانیہ شکایت بالکل. اور آپ جب پڑھیں گی تو اور واضح ہو جائے گا کہ ہاں اس کا معنی اعلانیہ یا کھلا شکایت ہی درست ہے. دیکھیے قدم امیر المؤمنین المنصور مکہ حاجن. قدم امیر المؤمنین المنصور، امیر المؤمنین منصور حج کرنے کے لیے مکہ آئے. ادبن لگا لیتے ہیں، مکہ آئے، ٹھیک ہے نا؟ یا مکہ آیا، پہلے ایسی لگاؤ مکہ آیا. امیر المؤمنین منصور حج کرنے کے لیے مکہ آیا. قدیمہ یقدم آنا، تو امیر المؤمنین منصور حج کرنے کے لیے مکہ آیا. فکان یخرج للطواف لیلا، پس وہ رات میں طواف کے لیے نکلتے تھے. لیلن رات میں، کانا ہے نا، کانا یخرج نکلتے تھے. تو ظاہر بات ہے کئی دن رہتے ہیں نا مکہ مکرمہ میں، تو ہر دن وہ اس طرح کرتے تھے، یعنی رات میں جب رات ہوتی تو رات میں طواف کرنے کے لیے وہ نکلتے تھے یا نکلتا تھا. الطواف خراج یخرج، طواف یہ مصدر ہے طواف یطوف کا. صحیح نا؟ طواف یطوف کا مصدر طواف، گھومنا، چکر لگانا، پھرنا.
تو فکان یخرج للطواف لیلا، پس وہ رات کے وقت طواف کے لیے نکلتے تھے. وبینما ہوا یطوف اذ سمع رجلا یقول، وبینما ہوا یطوف، اور جس وقت وہ طواف کر رہے تھے، اذ سمع رجلا یقول، یہ اذ مفاجعہ ہے نا، پڑھا نا آپ نے مفاجعت کے لیے آتا کبھی، کہ جب ہی انہوں نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا، جب ہی ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا. تو اور جس وقت وہ طواف کر رہے تھے کہ تبھی ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا، اللہم انی اشکو الیک ظہور البغی والفساد فی الارض، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں ظلم و زیادتی اور فساد کے ظاہر ہونے کی، فی الارض زمین میں، اے اللہ میں زمین میں فساد، ظلم و زیادتی کے ظاہر ہونے کی تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں. یہ وہ کہہ رہا تھا آدمی، کس نے سنا ہے؟ کون سن رہا تھا؟ امیر المؤمنین منصور. شکا یشکو، صحیح ہے، نصر شروع سے. البغی ظہور، البغ، الفساد، یہ سب تینوں مصدر ہیں. الارض جمع اردون آتی ہے. تو اے اللہ یقیناً میں تیری بارگاہ میں زمین میں، البغی مانے ظلم و زیادتی، ظلم و زیادتی اور فساد کے ظاہر ہونے کی شکایت کرتا ہوں. وما یحول بین الحق واہلہ من الظلم والطمع، اور جو چیزیں یا جو کچھ حائل ہو گیا ہے حق اور حق والوں کے درمیان، یعنی ظلم اور لالچ کی، یہ من بیانیہ ہے، صحیح نا. تو وما یحولو، اور جو کچھ حائل ہو گیا ہے، حال یحولو حائل ہونا، رکاوٹ بننا، اور جو حائل ہو گیا ہے حق اور اہل حق کے درمیان، یعنی ظلم اور طمع، لالچ کی، میں تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں. الظلم والطمع یہ بھی کیا ہے؟ مصدر ہیں. سمجھ رہے بات؟ توجہ ہے؟ چلیں آگے. فاستدعاه المنصور وسالہ، فاستدعاه المنصور وسالہ. پھر دیکھو فاستدعا آ گیا، فاستدعا آ گیا نا، وہاں پر تھا ان استدعا، اور یہاں پر کیا ہے؟ فاستدعاہ. تو آخر میں یعنی عین کے بعد الف آیا، کیونکہ اس کے بعد کیا رہا ہے؟ ہاں ضمیر ہے. تو معنی کیا وہی ہے کہ فاستدعاہ المنصور، فاعل کون ہے؟ المنصور فاعل ہے. پس امیر المؤمنین منصور نے اس آدمی کو طلب کیا، ہے نا، فاستدعاہ یعنی اس کو طلب کیا، کس نے؟ امیر المؤمنین منصور نے. پس کیا بول رہے ہیں؟ پس امیر المؤمنین منصور نے اس کو بلایا، اس کو طلب کیا، وسالہ، اور اس سے پوچھا، ما ھذا الذی تقولہ، یہ کیا ہے جو تو کہہ رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ ظاہر بات ہے، یہ امیر المؤمنین اور سامنے ایک عام سا آدمی، اب جو ہے بلا لیا. آج کل کا اگر کوئی ہوتا تو جو حالت خراب ہو جاتی. تو ما ھذا الذی تقولہ، کہ کیا ہے جو تو کہہ رہا تھا؟ لقد حشوت مسامعی بما امرضنی واقلقنی فاجابہ الرجل. اچھا، لقد حشوت یعنی اے آدمی یہ کیا چیز تھی، یہ کیسی باتیں تھیں جو جنہیں تو کہہ رہا تھا، کہ ان باتوں نے، کہ لقد حشوت مسامعی، کہ ان باتوں نے، حشوت مسامعی میرے کانوں کو بھر دیا ہے، یا میرے کان بھر گئے ہیں، بما امرضنی جو مجھے بیمار کر رہے ہیں، وقلقنی اور مجھے بے چین کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ لقد حشوت، ہاں تو نے، اور یقیناً تو نے میرے کانوں کو ایسی چیزوں سے بھر دیا ہے، بما ایسی چیزوں سے بھر دیا ہے، جو چیزیں یا جو باتیں، ایسی باتوں سے بھر دیا ہے جو باتیں مجھے بیمار کر رہی ہیں، وقلقنی اور مجھے بے چین کر رہی ہیں. سمجھے بات؟ حشا یحشو، حشا یحشو کون سا صیغہ ہے؟ واحد حاضر کا صیغہ ہے. حشوتا،
ہاں نصرہ ینصرو سے. مسامعی، مسامعی یہ کیا ہے؟ اس میں فاعل ہیں، اس میں مفعول ہے ہیں؟ کیوں 29 نمبر مسامع کیا ہے یہ؟ کون بتائے گا؟ اس میں اعلیٰ 1 نمبر اس میں اعلیٰ ہے ہاں؟ کون بتائے گا؟ من اجابت لہ الہدیہ، من اجابت جوابا صحیحا لہ الہدیہ. کون بتائے گا؟ کسی کو نہیں معلوم. بہرحال دیکھیے مسامع یہ جمع ہے، اس میں فاعل نہیں جی، نہ اس میں فاعل ہے نہ اس میں آلہ ہے. یہ جو ہے یہ جمع ہے کس کی؟ سمع کی. اچھا مسمع، مسمع کی جمع مسامع. مسمع یا مسمعتن، مسمعون یا مسمعتن کی جمع ہے مسامع. اس کا معنی آتا ہے کان. کان جس کو اذنن بھی کہتے ہیں نا عربی میں، اذنن اس کی جمع کیا آتی ہے؟ آذان. آذان تو اسی کی جمع ہے. مسمعن کی جمع ہے مسامع، اور اسی کے ساتھ یا کو جوڑ دیا گیا تو مسامعی یعنی میرے کان. میرے کان سمجھ رہے ہیں؟ کان سمجھ رہے ہیں نا؟ ارے جس میں کئی بندے پہنتے ہو تم لوگ. چلیے لقد حشوت مسامعی بما امرضنی واقلقنی. خیر اب تو سمجھے ہوئے مسامع کو، کئی طریقے سے میں نے وضاحت کر دی. چلیے یہ جمع ہے. تو نے میرے کانوں کو ایسی باتوں سے بھر دیا ہے، امرضنی جو باتیں مجھے بیمار کر رہی ہیں، واقلقنی اور مجھے بے چین کر رہی ہیں. تو حشا یحشو نصرہ ینصرو سے، مسامع مسمع کی جمع، امرضہ یمرض امراض باب افعال سے، اقلق یقلق اقلاق یہ بھی باب افعال سے. آگے دیکھیے فاجابہ الرجل، پس آدمی نے اس کو جواب دیا. اب دیکھیے آدمی کتنا دلیر تھا، کاش ہر ایک ایسی ہو جائے. فاجابہ الرجل، پس اس آدمی نے اس کو جواب دیا. انما عنیتک بقولی وقصدتک علی سواک. دیکھیں کھلے عام، انما عنیتک بقولی کہ میں نے اپنے قول سے تجھے ہی مراد لیا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ اور دیکھیں حصر یعنی تاکید کے ساتھ، انما ایسا نہیں کہ عنیتک بقولی، بلکہ تاکید. انما عنیتک بقولی کہ میں نے اپنی بات سے تجھے ہی مراد لیا تھا. وقصدتک لا سواک، اور میرا قصد تو ہی تھا، تیرے سوا کوئی نہیں. لا سواک تیرے سوا کوئی نہیں تھا. تو انما عنیتک کہ میں نے تجھے ہی مراد لیا تھا اپنی اس بات سے، اور میں نے تیرے علاوہ کسی اور کا قصد نہیں کیا تھا. قال المنصور، منصور نے کہا وَكَيْفَ يَدْخُلُنِي الطَّمْعُ وَالصَّفْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ فِي يَدِي. اب دیکھیے دونوں میں مکالمہ ہوگا. منصور نے کہا وَكَيْفَ يَدْخُلُنِي الطَّمْعُ وَالصَّفْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ فِي يَدِي. یعنی اس نے کیا کہا تھا؟ اوپر کیا شکایت کر رہا تھا وہ آدمی کہ ظہور الباغی والفساد فی الارض وما یحول بین الحق واہلی من الظلم والطمع. کہا تھا نا ظلم والطمع. تو وہی کہہ رہا ابو کہ وَكَيْفَ يَدْخُلُنِي الطَّمْعُ کہ مجھ میں لالچ کیسے داخل ہو سکتا ہے. وَالصَّفْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ فِي يَدِي، حالانکہ زرد اور سفید تو میرے ہی ہاتھوں میں ہے. زرد اور سفید یعنی سونا اور چاندی. اور صفرا سے مراد سونا. ارے سونا بھی زرد ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور چاندی کیسی ہوتی ہے؟ سفید. تو صفرا سے مراد سونا، بیضا سے مراد چاندی. تو اور لالچ میرے اندر کیسے داخل ہو سکتا ہے حالانکہ سونا اور چاندی سب میرے ہاتھ میں ہے. یعنی کہنے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ لالچ تو وہ کرے جس کے پاس کچھ نہ ہو. ایسے ہے کہ نہیں ہے ایسا؟
بادشاہ اس کو کسی چیز کی کیا کمی ہے؟ تو اسی وجہ سے کہہ رہا وہ کہ مجھ میں لالچ کیسے داخل ہو سکتا ہے، حالانکہ سونا اور چاندی تو میرے ہاتھوں میں ہے، والحلو والحامد فی قبضتی، اور میٹھا اور کھٹا میرے قبضے میں ہے، میٹھا اور کھٹا میرے قبضے میں ہے، یعنی شکر ہاں، اچھائی اور برائی، یعنی اور اچھائی اور برائی کیا ہے؟ میرے ہاتھوں میں، میرے قبضے میں ہے، میرے قبضے میں ہے۔ تو یہ تو کیسے کہہ رہا ہے کہ میرے اندر جو ہے لالچ آ گیا ہے؟ یہ تو کیوں شکایت کر رہا ہے اللہ رب العزت سے؟